وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور خیر و عافیت میں رکھے۔ آپ کا سوال یہ تھا کہ مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات کیا ذکر کی ہیں، تو اس سلسلے میں واضح رہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مستدرک حاکم اور دیگر کتب احادیث کے اندر بہت سی صفات ذکر کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ظہور آخری وقت میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ آخری وقت میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے اخیر میں مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ظہور ہوگا۔ یسقیہ اللہ الغیث، اللہ رب العالمین بارش نازل فرمائے گا۔ وتخرج الارض نباتہا، اور زمین اپنے خزانے نکال دے گی۔ وتکثر الماشیہ، اور حیوانات بہت ہی زیادہ ہوں گے۔ وتعظم الامہ، امت کو اللہ رب العالمین عظمت عطا فرمائے گا۔ ویعیش 7 أو 8، 7 یا 8 سال تک ان کی حکمرانی اور حکومت رہے گی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یواطئ اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔ واسم ابیہ اسم ابی، اور اس کے باپ کا نام بھی میرے والد کے نام کی طرح عبداللہ ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ جس مہدی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اس کا نام محمد اور اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے اہل بیت میں سے ہوگا۔ کس میں سے؟ اہل بیت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوگا۔ اور خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المہدی من عترتی، مہدی میرے اہل بیت میں سے ہوگا، من ولد فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم ہوں گے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی کو اللہ رب العالمین اس قدر عدل و انصاف اور طاقت و قوت عطا فرمائے گا، یصلحہ اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ رب العالمین تمام فساد کو ان کے ذریعے سے ختم کر دے گا۔ اور دیگر جو صفات ان کی بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ ان کی پیشانی کشادہ ہوگی، ان کا رنگ کھلا ہوگا اور ناک ستواں ہوگی، عرب پر حکمران ہوں گے۔ ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھیں گے، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نماز پڑھیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں گے کہ آپ آگے بڑھیے، ینزل عیسی ابن مریم فیقول امیرہم المہدی، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم جب اتریں گے تو تمام لوگوں کے امیر مہدی کہیں گے تعال صلی بنا، آؤ ہمیں نماز پڑھاؤ۔ فیقول لا، عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کہیں گے نہیں، ان بعضهم امیر بعض، تم میں سے جو امیر ہیں وہی امیر ہیں ان کے، اور وہی نماز پڑھائیں گے۔ تکرمت اللہ لہذہ الامہ، اس امت کی کرامت یہ ہوگی کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس امت محمدیہ کے ایک فرد مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ 7 یا 8 سال تک ان کی حکمرانی رہے گی، اور مہدی علیہ الصلاۃ والتسلیم اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم مل کر کے دجال کا مقابلہ کریں گے اور دجال سے جنگ کریں گے۔ بارش بکثرت ہوگی، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین عدل، انصاف اور خیر اور برکات کو ان کے زمانے میں بھر دے گا۔ روئے زمین پر جس طرح سے ظلم و زیادتی ہوگی اس کا اللہ رب العالمین خاتمہ کر دے گا۔
اب آئیے، آپ کا جو دوسرا سوال تھا وہ یہ کہ شکیل بن حنیف جس نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے اور ختم نبوت کے سلسلے میں بھی لوگوں کے عقائد بگاڑنے کی اس نے کوشش کی ہے اور بہت سے لوگوں نے اس کو مہدی مان بھی لیا ہے، اس نے 2002 میں مہدیت کا دعویٰ کیا اور آج 2017 ہے، 15 سال ہو گئے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی صرف 7 یا 8 سال تک رہیں گے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، آخری وقت میں ان کا ظہور ہوگا، اہل بیت میں سے ہوں گے، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، بکثرت بارش ہوگی اور خیر و برکات سے یہ روئے زمین بھر جائے گی۔ بھلا بتائیے کہ اس کذاب دجال جس کا نام مہدی علیہ السلام کے نام جیسا بھی نہیں ہے، مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور یہ شکیل ہے، یہ کون ہے؟ شکیل ہے، اس کے والد کا نام حنیف ہے۔ بھلا بتائیے کہ اس کا مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے کیا واسطہ اور کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ تو ویسے ہی وہ ہو گیا جیسے سوائی ٹولہ، رافضی ٹولہ کہتا ہے کہ مہدی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا نام خسرو پرویز ہوگا۔ کیا نام ہوگا؟ خسرو پرویز۔ اسی طرح سے یہ شکیل بن حنیف قریشی ہے جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعوے دار ہے، وہ عرب کے علاقوں میں حکمران ہوں گے اور یہ بہار کے علاقوں میں چھپا پھرتا ہے اور دجل و فریب اور مکاری اور عیاری سے کام لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا ہے اور یہ اس ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے لوگوں کے عقائد کو برباد کر رہا ہے، خراب کر رہا ہے۔ اصل ان دجال، مکار اور عیار لوگوں کو اس لیے ایسا موقع ملتا ہے کہ اپنی مہدیت کو یا اپنی پیری مریدی کو لوگوں میں عام کر سکے کہ لوگوں میں دین کے تئیں بہت ہی زیادہ جہالت پائی جاتی ہے۔ یہ پہلا شخص نہیں ہے، تاریخ کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ تقریباً اب تک 40 سے زیادہ لوگوں نے مہدیت کا دعویٰ کیا ہے۔ مراکش میں اس قسم کے دعوے کیے گئے، سوڈان میں اس قسم کے دعوے کیے گئے، اسی طرح سے مصر میں بھی اس قسم کے دعوے کیے گئے، یمن میں بھی اس قسم کے دعوے دار پیدا ہوئے، ہندوستان میں بھی مرزائی قادیانی پیدا ہوئے۔ پہلے اس نے مہدیت کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا۔ اس طرح سے قادیانی اور قادیانی کے لاؤ لشکر اپنا جال پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ شکیل بن حنیف بھی اسی کیٹیگری اور اسی قبیل کا آدمی ہے۔ قادیانی اور مرزائی کی طرح سے یہ بھی مردود شخص ہے۔ مسلمانوں کو قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی عملی زندگی گزارنی چاہیے اور اس قسم کے دجال، مکار اور عیار لوگوں سے بالکل دور رہنا چاہیے، اور اس مکار شکیل بن حنیف سے تو بالکل ہی بات چیت بھی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ عیار آدمی ہے، مکار آدمی ہے اور چھپ چھپ کر لوگوں کے عقائد کو خراب اور برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابھی اورنگ آباد میں یا کسی اور علاقے میں چھپا ہوا ہے۔ میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جہاں بھی اس مردود سے ملیں، اس مردود کے عقائد کی بے کنی کریں اور اس کو مباہلے اور بالکل مناظرے کے لیے چیلنج کریں اور بتائیں کہ یہ شخص کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے ہے، کیا یہ عرب کے علاقے میں سے ہے، جبکہ بہت سی روایتیں ایسی ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم عرب کے حکمران ہوں گے۔ تو بھلا بتائیں کہ یہ تو انڈیا میں حکمران تو حکمران، یہ کسی
گلی کا بھی آدمی نہیں ہے، یہ چھپا انڈر گراؤنڈ پڑا ہوا ہے، بھلا بتائیے کہ یہ شخص مہدی کیسے ہو سکتا ہے؟ عدل و انصاف یہ کیا قائم کرے گا جو خود ظلم اور جور اور زیادتی اور عدوان سے خائف اور ڈرا ہوا ہے؟ ایک شخص جو قرآن و سنت کا علم رکھتا ہے اس سے یہ بھاگا پھرتا ہے، تو یہ عدل و انصاف کیا قائم کرے گا؟ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان دجالوں کے دجل و فریب سے محفوظ رکھے۔ امت مسلمہ کے وہ افراد جو اس کے بہکاوے میں اور اس کے ورغلانے میں آ گئے ہیں وہ توبہ کریں اور اس مردود کا بائیکاٹ کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے مردود چاہے یہ ہو یا اس قسم کا کوئی اور ہو یا اور بھی کوئی مردود آئے، دجال اور فریبی آئے، تو اس کے دجل و فریب کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ۔